سے یہ میری گزارش ہے، میں میری بات نہیں، آپ ایک چیز یاد رکھیں، فرمایا گیا کہ بھلائی اور تقوی میں ایک دوسرے کی مدد کرو، بھلائی اور تقوی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ اس وقت پوری دنیا کے مسلمانوں کو علماء کی بھی مدد کرنی ہے، نعت خانوں کی بھی مدد کرنی ہے۔ آپ کہیں گے کیسے کریں گے؟ آپ 10 روپیہ دیجیے، 50 دیجیے، 100 دیجیے، پر نعت خانوں کو نظرانہ دیجیے۔ مجھے نہیں چاہیے، میں اپنا کاروبار کرتا ہوں، آپ کہیں گے میں میرے لیے نہیں کہ میرے لیے بات نہیں کرتا، آپ مجھے دیں گے میں مدرسے میں لے کے چلا جاؤں، ان کے خرچے بہت۔ اس وقت جو ناخواں ہے نا، وہ ایک لڑائی لڑ رہے ہیں، اس میں آپ کو ان کا ساتھ دینا ہے۔ میں یہی آپ کو سمجھا رہا تھا کہ گانا جو ہوتا ہے نا، وہ کتنوں کے ایمان پر اثر کرتا ہے، بوڑھے ہوں، جوان ہوں، بچے ہوں، گانے میں سب مسئلہ ہے۔ تو ان گانوں کی طرف سے انہیں نعت کی طرف کیسے لایا جائے اگر آپ سپورٹ نہیں کریں گے؟ یہ ایک لڑائی ہے، ایک وار ہے، بیٹل ہے، ایک جنگ ہے، جس میں آپ حصے دار ہیں اس نعت خواہ کے ساتھ، اس مقرر کے ساتھ۔ اب وہ بیچارہ جو نعت خواہ ہوتا ہے اپنا وقت نہیں کرو سے آتا ہے، اب بیٹھنے والے بیٹھے ہوئے۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیے، میں بالکل ایمانداری سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں، آپ اگر یہ پروگرام کا قوالی کا ہے، آپ اس کو یہ قوالی کا پروگرام ہوگا، اب نہ وہ قوال کی داڑھی ہے، نہ اس کی مونچھ ہے، شیطان نے اس کو لگائی مونچھ ہے، وضو کو اس کو پتا نہیں، غسل اس کا پتا نہیں کہ اس نے کیا ہے کہ نہیں، نہ اس کو قرآن صحیح سے پڑھنا آتا ہے، ڈھول ڈھول طبلہ ببلا لے کر وہ آ گیا۔ اب مجھے ایک بات بتائیے کہ ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانی شریعت کے دائرے میں لے کر کرنے والا ایک قوال کا مقابلہ کیسے کرے گا جب امت مل کر قوال کو لاکھوں روپیہ دے رہی ہے ایک کلام کا؟ تو یہ بچے نعت خواہ کیسے بنے گے؟ آپ ان کی حوصلہ افزائی کیجیے، بات پیسے کی نہیں ہے، بات حوصلے کی ہے، بات وہ لڑائی کی ہے جو یہ لڑ رہے ہیں یا جو لڑنے والے ہیں، جس میں آپ کا ساتھ چاہیے۔ بات پیسے کی ہے ہی نہیں، بات مینٹلٹی اور سوچ کی ہے، بات داد و تحصیل کی ہے۔ یہ جنگ کوئی اکیلا نعت خواہ نہیں لڑ سکتا، کوئی اکیلا مقرری جنگ نہیں لڑ سکتا جب تک آپ ساتھ نہیں دیں گے۔ میں یہ سمجھ نہیں پاتا ہوں کہ قوال کے پاس ایسے کون سے سلطان کے پر ہوتے ہیں کہ لوگ ان کو لاکھوں روپیہ دیتے ہیں۔ نعت خواہ ایسا کون سی غلطی کرتا ہے کہ اس کو 1 روپے لوگ نہیں دیتے؟ میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں، میرا نمبر لکھ لیجیے 98214826، اگر آپ کی سمجھ میں آ جائے مجھے سمجھانا، میں تھوڑا اکڑ قسم کا آدمی ہوں، میری سمجھ میں جلدی آتا نہیں، میں سوال بہت کرتا ہوں، مجھے سمجھا دو کوئی کہ قوال ایسا کیا کرتا ہے اور نعت خواہ ایسی کون سی غلطی کرتا ہے؟ اب یہ کو بند کر کے بیان کو جب میں بول رہا تھا اذان شروع ہوئی، آپ نے کیا کیا؟ اشارہ کیا۔ کیا اشارہ کیا؟ اذان ہو رہی ہے، رک جائیے، میں رک گیا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے ہمارا دماغ جو ہے نا یہ کام کیسے کرتا ہے۔ ابھی ایک بات ہٹکر ہو رہی ہے تھوڑی سی، ہم آتے ہیں اپنے موضوع پر۔ میں آپ سب سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں، ہمارے دماغ کو ایک طرح سے نا کمپیوٹر پہ جو کہتے ہیں کہ چیز ڈیٹ ہو جاتی ہے، بس وہ ویسے ہی ورک کرتا ہے، تو ہمارے دماغ کو ایک جو ہے نا کمانڈ دینے کے لیے، وہ کیا کمانڈ ہے کہ اگر کوئی قرآن شریف پڑھ رہا ہے اور اذان شروع ہو گئی تو قرآن پڑھنے والوں کو سب مل کر کہتے ہیں قرآن بند کرو اذان ہو رہی ہے۔ ایک آدمی تقریر کر رہا ہے، نعت پڑھ رہا ہے، لوگ اس کو کہتے ہیں کہ بھائی بند کرو اذان ہو رہی ہے، اس نے بند کر دیا، قرآن شریف بند کر دیا، بیان بند کر دیا، نعت بند کر دیا، اذان ہو رہی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا مجھے ایک بات بتائیے، نعت پڑھنا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ جلدی جلدی بولیے، جائز ہے۔ قرآن پڑھنا جائز ناجائز ہے نا؟ اب قرآن جائز، نعت پڑھنا جائز، تقریر کرنا جائز، ثواب ہے، لیکن جب اذان ہو تو یہ بند کرا دیا جاتا ہے۔ اب میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک آدمی یہاں پر قرآن بند کرا دیا، اذان ہو رہی ہے تو مائک بند کروا دیا، بیان بند، نعت بند، قرآن بند، لیکن جب آپ مسجد کی طرف جا رہے ہیں ایک آدمی شراب پی رہا، اذان ہو رہی ہے، کیا کوئی جا کر کہتا ہے شراب پینا بند کر اذان ہو رہی ہے؟ شراب پینا حرام ہے۔ کوئی بولتا ہے جوا کھیل رہا ہے، آپ جا رہے ہیں مسجد کی طرف، ارے بھائی جوا کھیلنا بند کرو اذان ہو رہی ہے۔ ارے بھائی ایسا آپ نے مجھے کہا، اسے بھی کہنا چاہیے نا آپ کو، میں تو جائز کام کر رہا ہوں۔ اور شرعی مسئلہ یہ ہے کہ ایک اذان
اذان ہو گئی, اگر محلے میں اگر 25 مسجدیں, ایک مسجد میں آپ خاموش ہو گئے, اذان ہو گئی, بس آپ اپنا کام کرتے رہیں گے, 25 مسجد اذان کا آپ انتظار نہیں کریں گے. ایک اذان کا کام ہو گیا. اذان کا کام کیا ہے؟ اذان کا مطلب یہ کہ بھائی نماز کا وقت ہو گیا, آپ آ جائیے. اور اس کی تعظیم اذان کی اس لیے ضروری ہے کہ جب آپ اذان کی تعظیم کرتے ہیں تو نماز کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے اذان کے وقت میں لوگوں کو تقریب قرآن سے منع کر دیا, لیکن اذان کے وقت میں یکایک آپ اسلائی میرے بیٹی آپ کے گھر میں بچے ٹی وی دیکھ رہے ہیں, کیا آپ ٹی وی بند کر دی؟ کیا بچوں کو یہ کہتی ہے کہ اذان ہوگی بند کرو ٹی وی, کارٹون بند کرو, گانے بند کرو, موبائل رکھو, گیم مت کھیلو؟ نہیں, کیونکہ ہمارے دماغ کو ایسا فٹ کیا گیا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ وہی چیزوں پر ہماری اتنی توجہ ہے کہ جو ایک چیز چلی آ رہی ہے وہی کر لیں, لیکن جو چیز حرام اور ناجائز ہو رہی ہے اس کی طرف ہمارا کوئی دھیان ہی نہیں. بہت تربیت کی ضرورت ہے, اور یہ غلط فہمی میں مت رہیے گا کہ یہ دھرتی وہ دھرتی ہے, اس دھرتی پر بڑے بڑے علماء آئے. ایک آدمی اگر 10 سال سے بزنس کر رہا ہے اور وہ فقیر کا فقیر ہے تو آپ کہیں گے کہ بھائی تو نے بزنس ہی نہیں کیا, تو نے نقصان کیا ہے. 10 سال میں تجھے لاکھوں روپے کا کروڑ بنا لینا چاہیے تھا, لیکن تو لاکھ کا ہزار کر بیٹھا, تو تو بزنس مین نہیں ہے, تو نے نقصان کیا ہے اور تیرے پیسے برباد ہو گئے ہیں. تو یا تشریح و تمثیل, اگر 10 سال سے سینکڑوں بڑے بڑے عالم یہاں پر آ گئے ہیں اور ہماری حالت وہی ہے جو پہلے تھی, تو معاف کیجیے گا آپ جلسے میں نہیں گئے تھے, بس آپ گئے تھے اور آ گئے. جلسے کا مطلب آ کر بیٹھنا اور داد و تحصیل دینا نہیں, جلسے کا مطلب ہے جو یہاں سے نکلتا ہو وہ دل میں ڈالنا اور عمل کرنا. اور اگر آپ کا عمل نہیں ہے تو معاف کیجیے گا جناب, آپ جسم سے تو ہیں لیکن دل اور دماغ سے جلسے میں نہیں ہیں. اور جلسہ وہی کامیاب ہوتا ہے کہ آدمی جسم سے بھی موجود ہو, دل سے بھی موجود ہو اور دماغ سے بھی موجود ہو. میرے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جسم یہاں پر تھا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, کیا فرماتے ہیں, ایک شعر سناؤں جو میں بول رہا تھا, وہ میں آپ کو اعلیٰ حضرت کا جذبہ سنا. جان و دل ہو شہرت نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ کا جسم انڈیا میں ہے, لیکن ان کی روح, ان کا دماغ, ان کا دل مدینے میں پرواز کر رہا ہے. اور ایک کلام میں آپ فرماتے ہیں, ارے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو, ارے میرے پاس تھا ابھی تو ابھی کیا ہوا خدایا, نہ کوئی گیا نہ آیا, نہ کوئی گیا نہ آیا. خدا دل آلہ حضرت ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل, ارے در روضہ کے مقابل میرے آقا کے قدموں میں, در روضہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا. یہ نہ پوچھے کیسا پایا, یہ نہ پوچھے کیسا پایا. اور آج کا دن جو 14 اپریل, آج اگر یوٹیوب, انسٹا یا گوگل پر جو کی ورڈ ہے جو سب سے زیادہ سرچ ہوا ہے وہ دل ہے. آج گلاب بھی بہت بک گئے ہیں اور وہ بلون جو دل والے ہیں وہ بھی بہت بک گئے ہیں. اور آپ اگر کچھ جانتے ہیں کہ میں کیا بول رہا ہوں تو شاید آپ سمجھ رہے ہوں گے. کیا دل والے ہو گئے, ان کا دل ایک دن کے لیے دل والے ہوتے ہیں وہ. اور کیا کہتے ہیں کہ بیگانی کی شادی میں عبداللہ دیوانہ. آپ نے تو کوئی ڈھونڈ کر لانا ہی ہے نا کہ ویلنٹائن کوئی بندہ ہوگا, اس نے کسی رانی کے لڑکی سے, راجا کی لڑکی سے محبت کر لیا اور راجا نے اس کو پھانسی چڑھا دیا. اب اس کی محبت میں دوں گا گلاب. ارے بھائی یہ تم نہیں دے دے کہ تم کو شیطان دلوا رہا ہے. تو ہم تو بس اس سے محبت کرتے ہیں جس کے لیے کوئی دن طے نہیں ہے. ہم نے تو دل اس کو دیا ہے جس کے لیے کوئی دن طے نہیں, کوئی وقت طے نہیں. جب دل کرتا ہے نعت مصطفیٰ شروع کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. ہاں, ہماری محبت کے لیے گلاب کا دینا ضروری نہیں ہے. ہم نے تو اس نبی سے محبت کیا ہے جو رات کو سوتا بھی ہے تو امت کی فکر میں سوتا ہے, جو دن کو اٹھتا بھی ہے تو امت کی فکر میں اٹھتا ہے, جب غار حرا میں ہوتا ہے تو امت کی فکر کرتا ہے, اور معراج میں ہوتا ہے تو امت کی فکر کرتا ہے, جب کھانے کا وقت ہوتا ہے تو امت کی فکر کرتا ہے, جب چلتا ہے بجلی کڑکتی ہے بارش ہوتی ہے تو امت کی فکر کرتا ہے. ہم نے تو اس کو دل دیا ہوتا ہے.
لیکن ہاں وہ بات الگ ہے کہ ون سائڈ محبت، ایک سائڈ نبی کی محبت تو جس کی کوئی مثال نہیں، اور دوسری محبت ہماری جو ہے نا یہ کیا ایک ہاتھ اٹھانے والی محبت ہے. ابھی اگر کوئی امام خان آ جائے نبی کے دیوانوں ہاتھ اٹھا کے پکارو یا رسول اللہ، تو سارے ہاتھ اٹھائیں گے یا رسول اللہ. تو بھائی دیوانگی اتنی سستی نہیں کہ ہاتھ اٹھا کر سرک نہیں. ایک ڈاکٹر کو ڈاکٹر بننے کے لیے کروڑوں روپیہ بھی لگتا ہے، 5 سال کا ٹائم بھی لگتا ہے، پریکٹس میں 3 سال لگتا ہے، تب کہیں جا کر وہ MBBS ہوتا ہے، BHMS ہوتا ہے، یا پھر کوئی دوسری ڈگری لیتا ہے. اور دیوانگی کی ڈگری پتہ ہے ناتا ایسی بانٹتے ہیں. ڈاکٹر بننے کے لیے پیسے لگے، ٹائم لگے، اور نبی کا دیوانہ بننے کے لیے کوئی امتحان دینے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی کوٹ پہننے کی ضرورت نہیں، کہیں جانے کی ضرورت ہے، خالی ہاتھ اٹھا کے یا رسول اللہ بولو، سب دیوانے ہو گئے اور سب جنت میں چلے جائیں گے. واہ وہی بات. میں تو نات خانوں سے کہتا ہوں، جہاں میں آپ سے کہتا ہوں میں ان سے بھی کہتا ہوں، یہ ریکارڈ ہو رہا ہے اور یہ جائے گا انٹرنیٹ پر. آپ جو سن رہے ہیں یہ سینکڑوں ہیں، لیکن کل اس کو لاکھوں لوگ سننے والے. تو میں ان سے ہاتھ جوڑتا ہوں، میں آپ کی طرف تعریف کر رہا ہوں، تو لوگ آپ کو نظرانا ہے اور بالکل دینا چاہیے. یہ میرا اعلان بھی ہے، میرے جذبات بھی ہیں، میرے خیالات بھی ہیں کہ جب ایک فلم میں ناچنے والا کروڑوں روپے کما سکتا ہے تو میرے کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. بات 10 50 100 کی ہے ہی، بات تو جذبے کی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو ایک گردن جو ہے وہ پھونک مار رہا تھا اور ایک مینک جو ہے وہ پانی لا کر ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے. آگ بہت بڑی تھی. تو صوفیہ کہتے ہیں نہ ہی پھونک مارنے سے آنکھ پڑنے والی تھی کہ چولہے میں جب آنکھ پوچھتی ہے تو پھونکنے سے پھونک مارتی ہے نا. جس ٹائم میں نے کہ چولہے کی آنکھ بھڑکے ہے نا، تو گرگٹ پھونک مار رہا تھا دشمنی میں رسول کی کہ یہ آنکھ بھڑک جائے. لیکن اس گرگٹ کے پھونک مارنے سے اتنی بڑی آنکھ کو کیا ہی فرق پڑنے والا تھا. اور جو مینڈک تھا اس کے منہ میں پانی لا کر وہ ڈال رہا تھا. اب مینڈک کے منہ میں پانی ڈالنے سے کیا ہی وہ آنکھ گزرنے والی تھی. لیکن یہاں پر ان کی محبت کا ذکر ہے، نہ ہی اس کے پھونک مارنے سے آنکھ پڑنے والی تھی، نہ اس کے پانی ڈالنے سے آنکھ گزرنے والی تھی. لیکن ان کے دل میں جو محبت تھی اور نفرت تھی اس کے سلے میں ان کو اس کا اجر ملنے والا ہے. تو بات 10 25 50 کی ہے ہی نہیں، بات تو محبت کی ہے. اور محبت میں قیمتیں نہیں ہوتی. لوگ کہتے ہیں جو میں تقریر کرنے کے پیسے لیتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ آپ کام کرنے کے پیسے چھوٹا ایچ ڈی میں وہ کہاں ہے اس میں آپ کہیں گے آپ دین کو کام سے کیسے جوڑ سکتے ہیں؟ ارے بھائی چلیے مسجد کا جو امام ہے ان کو تنخواہ نہ دیں تو یہ کام پر چلے جائیں گے. پھر آپ کے بچوں کو نماز قرآن ہر چیز کا اپنا ایک طریقہ ہے اور اس طریقے سے آپ نے کام کرنا ہے. اگر آپ مقرر نعت خانوں کو اگر سے نذرانے پیش نہیں کریں گے تو وہ اپنے کاروبار میں کریں گے، بزنس کریں گے، کہیں اور سے پیسہ نہیں کریں گے، تو پھر یہ جو سلسلے ہیں یہ بند ہو جائیں گے. اور ہمارے بچوں کو دین کون سکھائے گا؟ ہماری فیملیوں کی اصلاح کون کرے گا؟ ہماری اصلاح کون کرے گا؟ آج کل بدقسمتی سے ہمارے جلسوں کا ماحول ایسا ہو گیا ہے کہ ہمارے جلسوں کی کامیابی کا دار و مدار کس پر ہے؟ ہمارے جلسوں کی کامیابی کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ کون سے جلسے میں کتنے مقرر آئے، کتنے فلاخاں آئے، کتنی دیر تک چلا، کتنی رات تک چلا. اب پبلک کتنی بیٹھی ہے یہ میٹر نہیں کرتا. پبلک کیا سنتی ہے میٹر نہیں کرتا. کیا سیکھ کر جا رہی ہے میٹر نہیں کرتا. کیا لے کر جا رہی ہے میٹر نہیں کرتا. بس آپ پر چلا سب سے اور ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ 10 بجے ہمارا پروگرام ختم ہو جائے. یاد رکھیے کامیابی کا دار و مدار آپ کے ٹائم کے کم زیادہ کرنے پر نہیں، کامیابی کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اس جلسے سے کچھ فائدہ اٹھا کر جائے. گرمی ہوگی، مجھے بھی ہو رہی، آپ کو بھی ہوگی. آئیے اچھی اچھی نیتیں کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جب تک صلاۃ و سلام نہیں ہوگا ہم یہاں سے اٹھ کر نہیں جائیں گے انشاءاللہ. جب کوئی شادی فنکشن ہوتا تو گانا گانے کے لیے اس کو بلاتے تھے، اس کی آواز اتنی خوبصورت تھی کہ لوگوں کے لیے وہ ماحول کھڑا کر دیتے. خوبصورت تھی، لوگ بہت پیسہ دیتے تھے. شعائنا اس کا نام تھا. تو وہ اپنی کنیزوں کے ساتھ کہیں پروگرام کرنے کے لیے جا رہے تھے. اب راستے میں جب رونے کی آواز آئی، کہیں سے گھر سے رونے کی آواز آ رہی، ایک عالم بعمل کے گھر سے جب رونے کی آواز آئی تو اس کو غصہ آ گیا. غصہ کس بات پر آیا؟ اس نے کہا کہ بصرہ میں میرے شہر میں کہیں پر رونے کی مجلس ہو اور مجھے نہیں بلایا گیا، مجھے خبر نہیں ہوئی. ارے سب سے بڑی تو میں ہوں یہاں پر. وہ مجلس پوری نہیں ہوتی گانے کی جس مجلس میں میں نہ رہوں، وہ رونے کی مجلس پوری نہیں ہوگی کہ مجلس پوری نہیں ہوگی جس مجلس میں میں نہ رہوں. اور میں نہیں ہوں، اتنی زور سے کوئی رو رہا ہے تو کون بصرہ میں آ گیا؟ میری جگہ کس نے لے لی؟ اپنے ایک کنیز سے کہا جاؤ جا کے گھر میں دیکھو کون ہے. وہ کنیز گئی، تھوڑی دیر ہو گیا واپس نہیں آئی. اس نے کہا دوسری جا کر دیکھیں وہ کہاں چلی گئی. دوسری گئی وہ بھی نہیں آئی. تیسری کو بھیجا، تیسری گئی وہ بھی نہیں آئی. اب یہ حیران ہوئی کہ جو جا رہا ہے واپس نہیں آ رہا ہے.
کہ جو پہلی گئی تھی جب اس نے بیان سنا وہ تو دیکھنے آئی کہ منظر کیا ہے, کچھ عورتیں بیٹھی ہیں, کچھ مرد بیٹھے ہوئے بیان سن رہے ہیں اور تھاروں قطار ہو رہے ہیں. اس پر ایسا غلبہ طاری ہو کہ وہ رونے لگی, روتے روتے بیٹھ گئی. دوسری آئی وہ بھی رو کر بیٹھ گئی, تیسری آئی وہ بھی بیٹھ گئی. چوتھی کو اس نے بھیجا تو چوتھی والی تھوڑی سی جری مضبوط ہو گئی, اس پر اثر ہوا, لیکن باہر آ کر کہتی ہے ارے یہاں پر کسی کی میت پر نہیں, لوگ تو اپنے گناہوں پر رو رہے ہیں. اندر کسی کی میت نہیں ہے, لوگ تو اپنے زندہ ہو کر اپنے گناہوں پر رونا رو رہے ہیں کہ ہم نے کتنے پاپ کیے, ہم نے کتنی برائیاں کی, ہم نے کتنے گناہ کیے. لوگ اپنے گناہوں کا حساب لگا رہے ہیں, اپنی زندگی ختم ہونے کا حساب لگا رہے ہیں, اور ایک عالم بیان کر رہے ہیں, لوگ اس پر رو رہے ہیں. اس نے ہنس کر کہا ارے میں نے زندگی میں بہت رونے دیکھے, ایسی تو کوئی بات ہی نہیں, چلو میں بھی دیکھتی ہوں. جیسے وہ اندر آئی اور جیسے اندر آئی ہنستے ہنستے آ رہی, دروازے کے اندر داخل ہوئی, ایک آواز جیسے روحانی آواز اس کے کان میں گئی اور اس کے دل میں گئی. اس کا چہرہ اتر گیا, خاموش ہو گئی, بیٹھ گئی, سوچنے لگی, سوچتے سوچتے رونے لگی, روتے روتے پچھتانے لگی, پچھتاتے پچھتاتے بے ہوش ہو کر گر گئی. ہوش آیا, اس عالم سے کہتی ہے حضور بہت گناہ کیے ہیں, کیا میرے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ ہاں ہاں اللہ قریب ہے, اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا. وہ کہتی ہے کہ میرے گناہ چاند تارے ستاروں سے زیادہ میرے گناہ ہیں. تو وہ بزرگ ایک بات فرماتے ہیں, وہ کہتے ہیں ارے اگر تیرے گناہ شعانہ نامی قواعد سے زیادہ ہونا تب بھی اللہ تیرے گناہ کو معاف کر دے گا. اتنا سننا تھا کہ چیخ ہماری زمین پر گر گئی, کیونکہ وہ بدذات عورت کی اس وقت کی کہ لوگ گناہوں میں اس کی مثال دیا کرتے تھے. ارے کہیں بھلائی میں لوگ اسی کی مثال دیتے ہیں. اس کی ماں نے اسے جنا اور اس نے کون سا غلط کام چن لیا, کہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر تیرے گناہ اترے ہوں گے تب بھی اللہ معاف کر دے گا. بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی, اور جب ہوش آیا تو روتے روتے اللہ کے اس ولی سے کہتی ہے جناب میں ہی وہ خاتون ہوں جس کی مثال آپ دے رہے تھے, کہ اللہ میرے گناہ کو معاف کرے گا. ہاں اللہ تیرے گناہ کو معاف کرے گا. اس وقت سچی توبہ کی, سارا مال زیور اتارا, اسے خیرات کر دیا, صدقہ کر دیا, جتنی غنیمتیں تھی سب کو آزاد کر دیا. جاؤ اپنی زندگی جیو, جاؤ تم آج کے اس غلط کام سے آزاد ہو گئے, میں بھی آزاد ہو گئی. اور پھر ساری زندگی اپنے کمرے میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئی. روتی تھی, رات بھر روتی تھی, اپنے گناہوں کی پچھتاوے پر روتی تھی, توبہ کرتی تھی, استغفار پڑھتی تھی, اور ایسے ہی روتے روتے توبہ کرتے کرتے اس کا اس دنیا سے انتقال ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. میرے پیارے پیارے اسماعیل بھائیو, آؤ ماہ رمضان تشریف لے آؤ. گھر کے خرچے کا حساب تو آپ نے کر دیا, بچوں کے حساب تو آپ نے کر لیے, کپڑے کتنے کے آئیں گے, اناج کتنے کا آئے گا, راشن کتنے کا آئے گا, کھجور کتنے کا آئے گا, چپل جوتے کتنے کے آئیں گے. آؤ آؤ اللہ کی رحمت برسنے والی ہے, آؤ اپنے گناہوں کا بھی تو بیٹھ کر حساب کر لو. 60 سال کی زندگی ہو گئی, بال سفید ہو گئے داڑھی کے, میری بہنوں کے بال سفید ہو گئے, شادیوں میں بھی بچے ہو گئے, شوہر کو راضی کرنے کی زندگی میں لگی ہوئی ہے, بچوں کو راضی کر کے ان کو بنانے میں ٹفن کیا دوں, بیٹا تجھے سینڈوچ کھانا ہے, بیٹا تو پڑھائی کر, میں تجھے نوڈلز بنا کر دوں گی, میں تجھے پاستا بنا کر دوں گی, میں تجھے یہ بنا کر دوں گی, وہ بنا کر دوں گی. آپ اپنے بچوں کو ویڈیو گیم لا کر دے رہے, بیٹا تو اچھے سے پڑھے گا, میں تجھے سائیکل لا کر دوں گا, گیم لا کر دوں گا. ارے بچے اپنے ماں باپ کو اچھے نمبر سے لا کر راضی کرنے میں تلے ہیں, ماں باپ اپنے بچوں کو کھلا پلا کر راضی کرنے میں تلے ہیں. ہم سب اللہ کو راضی کب کریں گے, بچے اللہ کو راضی کب کریں گے, بڑے اللہ کو راضی کب کریں گے, کب ماہ رمضان کی اصل صورت جو ہمیں اللہ نے عطا فرمائی ہے کہ یہ مہینہ بخشش کا ہے, یہ مغفرت کا ہے, یہ اللہ کی طرف کو لوٹنے کا مہینہ ہے, ہم کیا کھانے میں ہی سارا وقت گزار دیں گے. آؤ علم کی مجلس میں اچھی اچھی نیتیں کر کے اٹھو, اچھا ذہن بنا کر اٹھو, اچھی سوچ بنا کر اٹھو. اگر ہمارے پاس علم نہیں ہوگا, یاد رکھیے ایک اندھیرے گھر میں اگر اس کی ساری لائٹ بند ہو جائے, آپ کو ہاتھ نظر نہ آئے تو آپ گر سکتی ہیں, تو آپ کو راستہ چلنے کے لیے ایک لائٹ کی ضرورت پڑے گی. علم وہ نور ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں علم نور ہے, علم تمہیں راستہ دکھاتا ہے. لیکن اگر کسی کے پاس یہ روشنی میں بھی اگر کسی کو نظر نہ آئے, کوئی اندھا ہو تو اس کا کیا کرے, یہ روشنی تو ہے لیکن دکھ نہیں رہا. ایسے ہی اگر کسی کے پاس علم ہے اور اس کے پاس عمل نہیں, تب بھی وہ راستہ نہیں پائے گا. تو علم بھی ضروری ہے, عمل بھی ضروری ہے, جو سیکھا اس کا عمل کرنا ضروری ہے. آؤ ماہ رمضان کی آمد کو اس طرح اس کو ویلکم کرو, اللہ کے مہینے کو ویلکم کرو. 11 مہینے اللہ نے ہمارے لیے رکھے, کھاؤ پیو, اپنے جو تمہاری زندگی ہے وہ جیو, حلال کمائی تم کھاتے ہو, کماتے ہو, بیوی کے ساتھ کب گزارتے ہو, جو ہے تب تمہارے لیے ہے. لیکن ایک مہینہ میرے لیے مخصوص کرو. اے میرے بندو, تمہارے منہ کی خوشبو, بلکہ تمہارے منہ سے روزے کی حالت میں جو بو آتی ہے, وہ میرے نزدیک مشک کی
खुशबू से ज्यादा है। तुम सोओगे तो तुम्हारे लिए तस्बीह होगी, रोजे की हालत में नमाज का इंतजार करोगे तो एक नमाज से दूसरी नमाज के दरमियान जो वक्त गुजरेगा वो सवाब में लिखा जाएगा। तुम्हारा चलना, तुम्हारा फिरना, तुम्हारा उठना, तुम्हारा बैठना, तुम्हारी सहरी सवाब, तुम्हारी इफ्तारी सवाब, तुम्हारी नमाजें अल्लाह अल्लाह नफल का मिस्ल फर्ज सवाब दिया जाएगा। फर्ज को 70 फर्ज के बराबर कर दिया जाएगा। कितनी नेकियां, कितनी नेकियां। एक बार सुभान अल्लाह आज कहोगे, एक बार सुभान अल्लाह का सवाब मिलेगा। माह रमजान में एक बार सुभान अल्लाह कहोगे, 1 लाख सुभान अल्लाह कहने का सवाब मिलेगा। आओ, रमजान का महीना खाने के लिए नहीं है, रमजान का महीना नए कपड़े पहनने के लिए नहीं है, सिर्फ इसके लिए नहीं है। रमजान का महीना अच्छे अच्छे टिकिया बनाने का, अच्छी अच्छी डिजाइन बनाने का महीना नहीं है। रमजान का महीना दिलों की इस्लाह का महीना, रमजान का महीना अपने पापों को धोने का महीना, रमजान का महीना रातों को उठकर एक फरिश्ता आसमान दुनिया पर ऐलान करता है जब सुबह शादी का वक्त होता है कोई बख्शिश मांगने वाला उसकी बख्शिश की जाए, है कोई मग़फ़िरत मांगने वाला उसकी मग़फ़िरत की जाए, है कोई भलाई का तालिब कि उसे भलाई अता की जाए, है कोई दुआ का कबूल करने की कोई तालिब है कि जिसकी दुआ कबूल किया जाए। तो आसमान दुनिया पर फरिश्ता ऐलान करता रहता है। मेरे भाई क्या करते हैं, रात को लाइटें लगा बैडमिंटन लेते हैं, कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई बैडमिंटन खेल रहा है, कोई चेस खेल रहा है, कोई लूडो खेल रहा है, कोई मोबाइल में फिल्में देख रहा है, कोई मैच देख रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अल्लाह ताला कुरान पढ़ने वाले कहाँ हैं? 11 महीने फजर में नमाज के लिए, ज़ोहर में नमाज के लिए, असर मगरिब में नमाज के लिए लोगों की तादाद कम है। लेकिन माह रमज़ान जैसे आता है वज़ू खाने की जगह नहीं, मस्जिद खचाखच भरी हुई है। क्यों? उसमें एक काम अल्लाह ताला पर जो कई रहमतों की जो बारिश करता है, अल्लाह ताला एक काम खास अल्लाह का फज़ल पर होता है कि अल्लाह ताला हमारे एक दुश्मन को लॉक करता है। किसे? शैतान है। ये महीना तेरे लिए मैंने खास किया है, इसे साया मत कर। तेरा सबसे बड़ा दुश्मन शैतान है ना, ये तुझे 11 महीने बेकारता है ना, तो मैं इसे बंद कर देता हूँ, लेकिन तू इबादत में सुस्ती नहीं करता। अब शैतान को अल्लाह ताला बंद कर देता है और हमारे लिए नेकियों के रास्ते को खोल देता है कि अब तेरे लिए ये बिल्कुल सड़क खाली है, अब तुझे कोई रुकावट नहीं आएगी, अब अपनी नेकियों की गाड़ी को दौड़ा, नेकियां कर। लेकिन अल्लाह अल्लाह 11 महीने शैतान ने जो होमवर्क दिया हुआ था, जो काम कराया था, अब 12 महीने उसके जाने के बाद भी वो तो काम करते ही रहे। 11 महीने झूठ बोलते थे, 1 महीने अचानक झूठ की आदत कैसे चली जाए? 11 महीने गालियां देते थे, 1 महीने में गालियां कैसे छूट जाएगी? 11 महीने माज़अल्लाह में कोई हराम रोज़ी खाता था, 1 महीने अचानक तौबा कैसे कर लेगा? 11 महीने अगर कोई माज़अल्लाह शौहर अपनी बीवी को मारता था, 1 महीने में कैसे वो ठीक हो जाएगा? हाँ, गुनाहों में कमी है, लेकिन अगर अपने आप को अच्छा करना चाहे अच्छा कर सकता है। क्या ज़हन रखता है? और अल्लाह तबारक व तआला जब किसी को इनाम देता है ना, रमज़ान जैसी अजीम नेमतें देता है, उसकी बहुत सारी बरकत है। मैं आपको आखिरी की तरफ लेता हूँ। रमज़ान की ताज़ीम और फिर हमारे इस बयान का आखिरी हिस्सा, एक आतिश परस्त आग की पूजा करने वाला अपने बेटे के साथ शहर के बाजार में, मुसलमानों का इलाका था, जा रहा था। बच्चे ने, छोटा बच्चा था, कुछ खरीद कर खाना शुरू किया। उस आग की पूजा करने वाला जो मुसलमान नहीं था, उसे गुस्सा आया, उसने बच्चे को एक तमाचा मारा। आज तुझे शर्म नहीं आती? तो मुसलमानों के बाजार में दिन दहाड़े खाना खा रहा। तो कहा कि आप भी तो खाते हैं, आप क्या रोजा रखते हैं? हाँ बेटा मैं खाता हूँ, लेकिन मैं मुसलमानों के रोजे की बेअदबी नहीं करता, मैं घर में बैठकर चुपचाप खाता हूँ, मुसलमानों के सामने नहीं खाता, मैं उनकी दिलाजारी नहीं करता, उनके महीने का मैं अदब करता हूँ। उसके मरने के बाद किसी ने उसे ख्वाब में देखा कि जन्नत में ठहर रहा है। सुभान अल्लाह। पैसे वैसे तो जब चली चले गए, लेकिन है ना, सुभान अल्लाह कहने से मैं टैक्स कट गया हूँ। मोबाइल चेक कीजिए, कोई फोन पे जीपे से पैसे तो नहीं दे आपने? सुभान अल्लाह। या इतनी जल्दी आप थक गए कि सुभान अल्लाह कहने के लिए भी थोड़ी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अबे आतिश परस्त मर गया जन्नत में, ख्वाब में देखा किसी ने जन्नत में ठहर रहा है। उसने पूछा, अरे तू तो मुसलमान नहीं, जन्नत में कैसे पहुंच गया? हमने तो कुरान और हदीस में यही सुना है कि जन्नत तो मुसलमानों के लिए है, तो तू जन्नत में कैसे चला गया? अब वो जो कहता है वो मेरे भाई और मेरी बहन दिल पर लेकर जाइए,
وہ کہتا ہے کہ ایک مرتبہ میں نے میرے بچے کو رمضان کی بے ادبی کے لیے گھمانا تھا. میرے رب کو میری ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے مرنے سے پہلے مجھے ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا اور مرنے کے بعد اللہ نے مجھے جنت عطا فرما دی. جنت میں جانے کا ارادہ ہے تمامی کا, جنت میں جانے کا ارادہ ہے تمامی کا, گلے میں ڈال لیجئے پٹا محمد کی غلامی کا, کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ زمین چیز کیا ہے, ارے لوہ قلم تیرے ہیں. تو محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے, اگر وہ اس میں خامی سب کچھ نام مکمل ہے. آؤ اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلام ہو, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوان ہو, اے دین کے چاہنے والوں, آؤ اس مہینے کو ویلکم کرتے ہیں. لیکن جیسے ہی تم اس مہینے کا ادب نہیں کرتے, میں ایک سوال آپ سے کرتا ہوں. مجھے بتائیے, اگر آپ کے بچے کو اسکول میں ایگزام کے وقت میں ایگزام لینے والا سر یہ کہے کہ 1 گھنٹہ تمہارے پاس ٹائم ہے, جو تمہیں کاپی کرنی کر لو, اور اگر اتنا ٹائم ملنے کے بعد بھی آپ کا بچہ فیل ہو جائے تو غلطی کس کی ہے؟ ارے بچے کی غلطی ہے نا, ماں باپ کی کیا غلطی ہے؟ ماں باپ کیا کریں گے؟ اس کو تو کاپی کرنے کا موقع ملا تھا, سر نے کہا 1 گھنٹہ تجھے وقت ملتا ہے, کر لے کاپی. اب اتنا وقت ملنے کے بعد بھی اگر بچہ فیل ہو گیا تو غلطی اس بچے کی ہے, بلا تشبیہ و تمثیل. جو شیطان ہمیں ستاتا ہے اللہ اسے قید کر دیتا ہے کہ میرے بندوں کو پریشان مت کر, یہ عظیم مہینہ میں نے عبادت کے لیے دیا ہے, انہیں اٹھنے دے صبح سحری میں, انہیں روزہ رکھنے دے, انہیں بھوکا رہنے دے, انہیں پیاسا رہنے دے, انہیں تلاوت کرنے دے, انہیں عبادت کرنے دے, انہیں دعا مانگنے دے, انہیں سحری کرنے دے, انہیں افطار کرنے دے. مت انہیں ستا, بند کر دیا اللہ نے شیطان کو. اب جب اللہ نے شیطان کو بند کر دیا اور ثواب کے بھاؤ کو بڑھا دیا, اب اس کے بعد کوئی مسلمان اگر بھلائی نہ کرے تو اللہ جلال میں آتا ہے کہ تم نے میری رحمتوں کو اندیکھا کیا, میں نے جو برکتیں تمہیں دی تھی تم نے اسے نکار دیا, میں نے تمہارے لیے جنت سجائی, تم نے جنت کی طرف نظریں نہیں کی. اس کی رحمت بندوں سے کہتی کہ جنت کی طرف نظریں تم نے نہیں کی, 1 کا 70 ثواب کر دیا گیا, تم نے وہ ثواب نہیں کمایا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ غضب میں آتا ہے اور روایتوں میں آتا ہے کہ جو بندہ ایک تیسرے بات کا مفہوم ہے کہ جنت سال بھر روزہ داروں کے لیے سجائی جاتی ہے, سال بھر اللہ جنت کو حکم دیتا ہے کہ سج, میرے روزہ دار بندے تیرے اندر آئیں گے, تیرے اندر آئیں گے, جنت کو سجایا جاتا ہے. لیکن وہ شخص جو ماہ رمضان میں کسی مسلمان کو ستائے, اسے مارے, جو مسلمان کو تکلیف دے, یا کوئی نشاور چیز کیے, یا کوئی گناہ کا کام کرے, چاہے وہ دن میں ہو چاہے رات میں ہو, اور جب وہ مرے گا جیسے مرے گا سیدھا جہنم میں جائے گا. اور 1 سال سے دوسرے سال تک کا جب تک رمضان نہیں آئے گا اس پر لعنت برستی رہے گی. تو رمضان میں گناہ کرنے والی مشکل کشا کر رہا اللہ وجل کریم راستے سے گزرے قبرستان سے, آپ نے دیکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کشف والی آنکھیں آپ کو دی تھی, آپ نے دیکھا کہ قبر میں کچھ عذاب ہو رہا ہے, کسی کو پکار کی آواز آ رہی ہے, اور قبر والے کہتے ہیں علی اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ اللہ ہمارا عذاب دور کر دے. آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی, مولا انہیں دعا کروا دے, ان کا عذاب دور کر, ان کا رونا مجھ سے دیکھا نہیں جاتا. حاتم غیبی سے آواز آتی ہے, اے علی ان کی طرف داری نہ کریں, یہ وہ لوگ ہیں جو دن میں روزہ رکھتے تھے اور رات کو گناہ کرتے تھے, ماہ رمضان کی بیادبی کرتے تھے, ماہ رمضان کا ادب نہیں کرتے تھے, دن کو روزہ رکھتے تھے, نماز پڑھتے تھے, لیکن رات کو رمضان کی بیادبی کرتے تھے. ان کو یہ سزا رمضان کی بے ادبی کی وجہ سے مل رہا ہے. اللہ اللہ اللہ, 1 بار 2 بار آپ کی بات رد کر دی گئی, لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی التجا کو قبول فرمایا اور ان کے عذاب کو دور کر دیا. اب میں بیان کو ختم کرنے سے پہلے ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا. وہ تو خوش نصیب لوگ تھے کہ ان کی قبر پر حضرت علی چلے گئے اور ان کے لیے دعا کی, ان کا عذاب دور ہو گیا. ارے ہم اگر رمضان کی بیعت کریں کہ ہماری قبر پر کون آئے گا یہ دعا کرنے کے اللہ اس کا عذاب دور کر دے؟ کون آئے گا بتائیے نا. ہم نے تو ایسے تو دوستیاں بھی نہیں کی تھی. اگر گناہ کرتے کرتے مر گئے, اللہ کو ناراض کرتے ہوئے مر گئے, رمضان کی بے حرمتی کرتے کرتے مر گئے, رمضان میں نیکیاں کمانے کے بجائے گناہ کرتے کرتے مر گئے, اور اگر شیطان 11 مہینے کی تربیت کا اگر آپ نے وہ کام کیا جو شیطان نے تربیت کی تھی, تو پھر اللہ کو کیا جواب دیں؟ آج اس جلسے میں کیا اچھی اچھی نیتیں کریں گے آپ کی آواز مجھ تک نہیں آ رہی, کیا اچھے اچھے ارادے کرتے ہیں آپ
ذہن بنائیں گے. آپ کو اگر آپ فلم ڈرامے دیکھتے ہیں کہ بھائی تو میں روزے سے نہیں, مجھے ایک بات بتائیے, اناج جو کھانا ہم کھاتے ہیں یہ کھانا جائز ہے کہ حرام ہے؟ تو بولیے بھائی, چاول دال روٹی سبزی گوشت وغیرہ وغیرہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے؟ جو شادی شدہ ہے ان کے لیے ان کی بیویاں ان پر حلال ہے, انہوں نے نکاح کرتی ہے, ٹھیک ہے. پانی پینا حلال ہے کہ حرام ہے؟ شربت پینا حلال ہے کہ حرام ہے؟ چائے پینا حلال ہے کہ حرام ہے؟ اتنا زور سے آپ نے کہا حلال ہے حلال ہے حلال ہے, بھلے ابھی کچھ پینے کو نہیں مل رہا ہے تو حلال. لیکن جیسے ہی آپ روزہ رکھتے ہو تو جو حلال چیز ہوتی ہے وہ حرام ہو جاتی ہے. کیا روزے میں آپ پانی پی سکتے ہیں؟ کیا روزے میں آپ کھانا کھا سکتے ہیں؟ کیا روزے میں آپ چائے پی سکتے ہیں؟ کیا روزے میں شربت پی سکتے ہیں؟ نہیں. کیا کوئی روزے میں شوہر بیوی کے قریب جا سکتا ہے؟ نہیں. اب جو حلال چیز تھی حالت روزے میں حرام ہو گئی, تو جو غیبت پہلے سے ہی حرام ہے وہ روزے میں حلال کیسے ہو جائے گی جناب؟ جو فلمیں پہلے سے ہی حرام ہے وہ روزے میں کیسے حلال ہو جائے گی؟ جو فلمیں ڈرامے پہلے سے ہی حرام ہے, جو فلمیں ہماری اسلامی بہنیں جو ٹی وی پر سیریل دیکھتے ہیں وہ پہلے سے ہی کرنا چاہے حرام ہے, تو روزے میں حلال کیسے ہو جائے گی؟ جو غیبت چغلی بازی خلافی بد نگاہی بد کلامی یا بد زبانی یا گناہ یہ جو پہلے سے حرام ہے وہ حالت روزہ میں کیسے حلال ہو جائیں گے؟ آؤ آؤ سچی سچی توبہ کر لو, آؤ آؤ اچھی اچھی نیتیں کر لو, آؤ وہ بزرگ کی بارگاہ میں وہ عورت آ کر اس نے توبہ کی اور سچی توبہ کی, اللہ تبارک و تعالیٰ کی نیک بندی بن گئی اور اپنے تمام مال کو اللہ کے راہ میں صدقہ و خیرات کر دیا. آؤ ہم ساری دولت کو اللہ کے راہ میں خیرات صدقہ نہیں کر سکتے, اللہ کرے کہ وہ ذہن ہمارا بن جائے. ہم دعا کرتے ہیں اللہ اتنی دولت عطا فرما, اتنی دولت عطا فرما کہ جو دولت آ جائے وہ حلال کمائی ہم تیری راہ میں لٹا دے مولا. ہم مدرسوں کو دے, ہم مسجدوں میں دے, ہم علماء کی خدمت کرے, ہم نعت خانوں کو دے, ہم بیان کرنے والوں کو دے, ہم اچھے اچھے کام کرے. اے اللہ ہمیں حلال روزی عطا فرما دے, برکت والی روزی عطا فرما دے, اور پھر جب تو ہمیں دولت دے تو اچھا دل بھی دے. اب ایک چیز مجھے بتائیے, ایک بندہ راستے میں جا رہا ہے, اس کو 10 روپے کی نوٹ ملی, کتنے کی ملی؟ مسجد میں راستے میں. اب وہ مسجد جا رہا تھا, 10 روپے کی نوٹ تھی, جناب اس نے 10 کی نوٹ اٹھائی اور گیا, کہا کہ بھائی جو اس کو مسجد کے گلے میں ڈالا, جبکہ اسے وہ اٹھانا بھی نہیں چاہیے تھا, ڈالنا بھی نہیں چاہیے کیونکہ اس کا مال ہی نہیں. جو پیسے تیرے نہیں تو نے کیوں اٹھائے؟ کہا کہ بھائی میں مسجد میں ڈالوں گا, کیوں ڈالا بھائی؟ اپنے جیب کے پیسے ڈال. یہ بچہ جا رہا تھا, ماں نے دودھ منگائی, دوا منگائی, 10 روپے گر گئے, گھر گیا واپس آیا, وہ ڈھونڈ رہا ہے, اور آپ تو خیر کا کام کرنے کے لیے اس کے پیسے اٹھا کر دوا کے پیسے اٹھا کر مسجد کے ڈبے میں ڈال دیا آپ نے. بھائی آپ کون تھے مالک اس کے؟ وہ بچہ ڈھونڈ رہا ہے, ماں مار رہی ہے اس کو, 10 روپے پڑے تھے ماں کے پاس, غریب ماں تھی وہ, اب آپ کا ثواب عذاب میں تبدیل ہو گیا. لیکن بات میں دوسری کہنے لگا, اگر وہاں پر مان لیجئے کہ 2000 کی نوٹ پڑی ہوتی, اگر وہاں وہ تو بند ہو گئی ہے, میں ایگزامپل دے رہا ہوں, اگر 2000 کی نوٹ پڑی ہوتی یا 100 روپے کا سمجھ لیجیے کہ دینار پڑا ہوتا جو کویت کا ہو, جس کا ایک کی قیمت کیا ہے جناب یہاں پر 300 روپے کچھ ہے میرے گھر, اگر پڑا ہوتا تو آپ وہ 2000 کی نوٹ لے کر کیا کہتے؟ اسے مسجد کے گلے میں نہیں اپنے جیب میں ڈالتے کہ آج میری قسمت اچھی ہے اس لیے مجھے مل گئی. ہاں جناب, دوسرے کے 10 روپے ملے تو آپ نے مسجد کے حوالے کر دیے, 2000 ملے تو آپ کی قسمت اچھی ہے, نہ وہ 2000 آپ کے تھے نہ وہ 10 روپے آپ کے. میں یہی کہنا چاہتا ہوں, جب غریبی ہوتی ہے دل بہت بڑا ہوتا ہے, لیکن جیسے پیسے آتے ہیں, ہائے 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 مہینے کمائے ہیں کیسے دے دوں مسجد میں, مہینے کمائے ہیں کیسے دے دوں مولانا کو, بڑی محنت سے کمائے کیسے مدرسے میں دے دوں, یہ 10 روپے لے کے جاؤ. آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں بہت مزے کی, آج شاید پہلی مرتبہ ایسا ہوگا کہ آپ کسی جلسے میں کوئی فوٹیج دیکھیں گے, یہ دیکھتے بھی ہوتے یہ اس کو نا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ یہ ہمارے مسلم قوم کا حال ہے, جو کہیں نہیں چلتی وہ ہمارے مسجد کے دستی میں آتی ہے. بتائیے اس قوم کی بدحالی کو کون دور کر سکتا ہے, جو قوم اپنی دشمن بنی بیٹھی ہو. جس اللہ نے ہمیں بے پناہ رزق دیا, اسی اللہ کے گھر کے نام پر جب دستی پھرائی جائے تو ہماری قوم کا حال یہ ہے کہ جو کسی خرچ میں کام نہ ہے تو اللہ کے گھر پر ہم اٹھاتے ہیں. بتائیے ہم ایسے ملکوں کا کیا کریں. اب یہ دیکھیے مجسم اس کاراگر کو تو 151 تھوپوں کی سلامی, اور اسی طریقے سے چندے کی نوٹ جمع کر کے اس کو سلامی دینی چاہیے.
اللہ ہماری قوم کو ہدایت عطا آمین بجاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ویڈیو اگر آپ کو تو دکھا نہیں ہوگا، میں اس کی وضاحت آج ہی مجھے یہ ویڈیو آیا اور میں نے جو اس پہ کمنٹ کیا وہ پھر میں آپ کو نہیں سناتا ہوں، بول دیتا ہوں. یہ ویڈیو کسی مسجد کے امام نے بھیجا، جمعہ کے چندے میں لوگوں نے 2 ٹکڑے نوٹ ڈالی ہے. ارے بھائی جو کہیں نہیں چلتی وہ اللہ کے گھر میں چلے کیا معاذ تم نے اللہ کے گھر کو اتنا مطلب ایسا سمجھا ہوا ہے کہ جو پیسہ کہیں نہیں چلے گا؟ ارے بھائی آپ اپنے پاس رکھو، میرے پروردگار عز و جل کو کسی کے پیسے کی ضرورت نہیں ہے. ارے وہ تو 10 روپے میں بھی جنت عطا فرما رہا ہے، 1 روپے میں ہمیں جنت عطا فرما رہا ہے، 1 روپے کا 700 روپیہ برکتوں کے ساتھ عطا فرما رہا ہے، اور اس میں بھی مسلمان. اور اب یاد رکھیے میرے پیارے بھائی اور پیاری بہنیں، بات اس کی نکلی تو آپ کو بات آگے کرتے چلوں. ہم اللہ کے نام پر کیا دیتے ہیں، دنیا کے نام پر کیا. جب آپ کے شوہر کو کھانا کھانا ہے، آپ کے شوہر نے کہا مجھے روٹی چاہیے، آپ نے تازی روٹی بناتے تھے اور 3 دن کی روٹی آپ کے فریج میں ڈبے میں پڑی تھی. باہر ایک شخص آیا اور اس نے کہا بھوکا ہوں، اللہ کے نام پر کوئی دو. شوہر کے نام پہ تازی روٹی اور اللہ کے نام پہ 3 دن کی باسی روٹی. لے بھائی فقیر تو کھا لے. شوہر کے نام پہ تازی، اللہ کے نام پر باسی، اور پھر کامیابی چاہتے ہیں. اور آپ کامیابی چاہتے ہیں، ہاں یار یہ طرز کو بدلو، یہ ذہن کو بدلو، اس فکر کو بدلو، سوچ کو بدلو. اور ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دروازوں کو رحمت کے کھول دیا ہے. شعبان اختتام پر ہے، رمضان آمد ہے، رمضان آنے والا ہے، رمضان آنے والا ہے. آؤ خوش ہو جاؤ، اپنا سینہ بڑا کرو، اپنی سوچ بڑی کرو، اپنی فکریں بڑی کرو اور نیت کرو کہ اس سال کے رمضان کو انشاءاللہ میں کرکٹ کی نظر نہیں کروں گا. زور سے انشاءاللہ کہیے بھائی، ہم تو کرکٹ کھیلتے ہی نہیں تو انشاءاللہ کیوں کہے. ارے آج نہیں کھیلتے کل شیطان کھلا دے تو آج بھی نہیں کھیلوں گا اور کل بھی نہیں کھیلوں گا انشاءاللہ. رمضان میں میں کوئی جلوس کرتے نہیں کروں گا، رمضان میں میں گیم نہیں کھیلوں گا، رمضان میں گالیاں نہیں دوں گا، رمضان میں نشاط نہیں کروں گا. بچے نشہ کی بات کریں تو کرتے ہی نہیں. ہم نے تو انشاءاللہ اس لیے کہا کہ جب تک زندہ رہیں بڑے ہو گئے تب بھی نشہ نہیں کریں گے انشاءاللہ. تو آنے والی زندگی کی بھی انشاءاللہ کا نعرہ لگا رہے ہیں اچھے ارادوں کے ساتھ، اچھے وعدوں کے ساتھ. ایک کلام آپ کی نظر کرتا ہوں ماہ رمضان کی آمد کر، اور پھر صلاۃ السلام اور دعا پر ہمارا یہ جلسہ ان انعامات کے ساتھ اختتام پر ہوگا. میں آپ کو اور ہمارے ان مدرسے کے ذمہ داران کو بہت بہت مبارکباد پیش کروں گا. اللہ تعالیٰ آپ کی کوششوں کو کامیابی کو، اللہ تعالیٰ کامیابیوں کی سیڑھیاں آپ کو عطا فرمائے. اللہ آپ کی کوششوں کو قبول فرمائے. اتنا بڑا اہتمام آپ نے کیا. ہمارے جو کمیٹی کے اسرائیل آئی ہے حضرت صاحب یہاں بیٹھے ہوئے جو ذمہ داران ہیں، میں ان کے نام نہیں جانتا، میں سب کے نام نہیں جانتا، لیکن میرا پروردگار عز و جل سب کے کاموں کو بھی جانتا ہے، ان کے ناموں کو بھی جانتا ہے، ان کے ارادوں کو بھی جانتا ہے، اور اللہ اس اجر کا فرمائے گا. حضرت بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اب بیان فرما رہے تھے، ایک شرابی بیٹھ کر بیان سن رہا تھا جیسے آپ سن رہے ہیں. تھوڑی دیر کی ختم ہوئی، حضرت بہت دیر ہوگی، چلو گھر جاتا ہوں، اجازت دیجیے. آپ نے ذرا ماں باپ انتظار کرتے ہیں. کہا نہیں، پہلے جب شراب نہیں پیتا تھا ماں باپ انتظار کرتے تھے، لیکن اب ماں باپ انتظار نہیں کرتے کیونکہ نشے کی حالت میں کون انتظار کرے. کیا تیری بیوی بچے انتظار کریں؟ کہاں کہ پہلے شادی جب ہوئی تھی بیوی بچے تھے، جب پہلا شراب بھی پیتا تھا تو لوگ فکرے میرے ماں باپ فکرے کرتے تھے، بیوی بچے فکر کرتے تھے، لیکن اب بیوی بھی چلے گئی، بچے بھی رک گئے، چلے گئے. اب نہ ماں انتظار کرتی ہے، نہ بیوی انتظار کرتی ہے، نہ بچے انتظار کرتے ہیں. حسن بصری فرماتا ہے ایک چیز میرا انتظار کر رہی ہے، اللہ کی رحمت آج بھی تیرے توبہ کا انتظار کر رہی ہے. توبہ کیوں نہیں کر رہی؟ تیرے ماں باپ تیرے بیوی بچے تیرے انتظار بھی کر رہے ہیں، لیکن اللہ کی رحمت آج بھی تیرے انتظار کر رہی ہے. میرے بندے کب تو توبہ کرے گا؟ اور آؤ آج کے اس جلسے میں ہم اچھی اچھی نیت کریں، اور میں ان سب کو مبارکباد اس بات کے لیے پیش کروں گا کہ آپ یہ جو مدرسے والے ہیں، آپ ذریعہ بنے اتنے لوگوں کے توبہ کا، آپ ذریعہ بنے اتنے لوگوں کی اصلاح کا، آپ ذریعہ بنے اتنے لوگوں کے نیک عمل کو کرنے کا. بھلے چاہے جتنی تکلیف میں ہم بیٹھے تھے، ہم یہاں بیٹھے تھے، تکلیفیں تھی لیکن برداشت کر رہے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کی رحمتوں کی بارش عطا فرمائے گی. اس امید کے ساتھ یہاں سے اٹھیں گے. میں چاہتا ہوں کہ کلام پڑھنے سے پہلے میرے انعام تقسیم ہو جائے، لیکن اس انعام تقسیم ہونے سے پہلے میں ایک آپ سے ارادہ لینا چاہوں گا، ایک نیت آپ کی. مجھے عبدالرحیم بھائی نے اور صدر صاحب جو ہمارے منچ پر بیٹھے ہیں، کافی کی کوشش ہے. دعا کیجیے کہ اللہ جتنے بھی جو کمیٹی کے حضرات ہیں سب کے رزق میں خوب برکت عطا فرمائے. یہ بیچارے اپنی محنت سے اپنی سبیل اللہ اپنا پیسہ بھی دیتے ہیں اور اپنا وقت بھی دیتے ہیں. خالی جو قاری صاحبہ ان کی تنخواہیں یہاں سے جاتی ہیں، بلکہ کوئی کمیٹی کا بندہ پیسے نہیں دیتا. تو یہ مجھے بتا رہے تھے کہ ہمارے 4 مدرسے ہیں اور 4 مدرسے میں ایک مدرسے کا مہینہ خرچہ جو ہے نا
آپ سن رہے ہیں میری بات؟ میں بولوں کہ بند کر دوں؟ ایک مدرسے کا ماہانہ خرچ ہوئے وہ 25,000 ہے، 4 مدرسے کا تقریباً خرچ ہوئے 1 لاکھ روپے، تو سال کا کتنا ہوگا؟ جی 12 لاکھ، تو تقریباً 12 لاکھ روپے کا خرچہ فی الحال ان کا ہے۔ میں تو دعا کروں اللہ کرے کہ 1 کروڑ روپے کا خرچہ ہو جائے۔ جہاں بات کروڑ پتی بننے کی آتی ہے، سب کے حلق میں آواز کتنی آ جاتی ہے ماشاءاللہ، اللہ آپ کو کروڑ پتی بنا۔ تو کیا یہ مدرسے والے اس بات کے لیے شیور ہو جائیں اور ہمت کریں کہ ہماری قوم ہمارے ساتھ میں ہے؟ اتنی موٹی اگربتی جلا رہے ہیں، تو میں سوچنے لگا کہ اگربتی جلا رہے ہیں، صاحب بازار وہاں پر ہے، اگربتی اتنی دور ہے، تو یہ اگربتی ہوگی کیا، کام کیا ہوگا؟ لیکن الانام اس نے وہ العوام کل انام، عوام چوپائی کی طرح ہوتی، ایک نے جلایا سب جلا رہے۔ اب وہ کیا حاصل ہے؟ کسی کو کچھ حاصل نہیں، لیکن یہاں آپ کا حاصل ہے۔ تو امید ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کہ آپ اس 12 لاکھ کی قیمت جو ان کی خرچ ہوتی ہے، جو رقم خرچ ہوتی ہے، جو 12 لاکھ کا انہوں نے حساب بتایا، آپ اس سب میں ہماری مدد کریں گے انشاءاللہ۔ اتنا زور سے انشاءاللہ کا نعرہ لگا کہ شیطان کا کلیجہ پھٹ جائے اور رمضان آنے سے پہلے ابھی چھوڑ کر بھاگ جائے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ حضرت کے ہمارے مسلمانوں کو آپ کا قوت عطا فرمائے۔ میری اسرائیل بیٹے بیٹی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو صحت و سلام عطا فرمائے، اللہ انہیں حیا کی طاقت عطا فرمائے، اللہ ان کے شوہروں کی مارنے کی طاقت کو کم کر دے۔ خوش ہو گئے میری بہنیں، کوئی تو دعا کیا ہمارے لیے، ورنہ تو مارتے شوہر تو مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے۔ یہ بیچاری سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیز ہے، جن کو یار شوہر پیٹتے ہیں، ساری طاقت جس کی کہیں نہیں چلتی نا، جو کہتے نا کیا اسے کہاوت آتی ہے، دعا پہ زندہ ہوا پہ چلتا، وہ بھی آپ کی بیوی کو مارتا ہے۔ جس کی پسلیاں گن لو وہ آ کر ہاتھ دکھاتا ہے، ارے یہ تمہارے نکاح میں تمہاری غلام نہیں ہے، یہ شہزادیاں ہیں، یہ کنیز نہیں ہے۔ اگر تم راجہ ہو، یہ رانیاں ہیں، تو رانی کو مانا نہیں جاتا، اس کی خدمت کی جاتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ جو سلوک کرتے تھے نا، آپ سنیں گے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ جس پیالے سے پانی پیتی نا، محبت بڑھانے کے لیے آپ وہیں سے پانی پیتے تھے جہاں سے آپ نے جہاں منہ لگایا۔ گھر کے کام میں ہاتھ بٹاتے تھے، اپنی نالین سیتے تھے، اپنے کپڑے سیتے تھے۔ ہم لوگ لے سی نہیں تو یہ کھانا دے، نہیں تو سن کے ہماری بیچاری بہنیں سے پریشان ہے، پھر ان پر رحم کرو، ان کے دل سے دعا نکلے گی، اللہ آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ آئیے جلدی جلدی آئیے، یہ انعام تقسیم کیجیے، ایک کلام جو ہے ماہ رمضان کی آمد کا۔ آئیے پیارے پیارے بچوں، اور اگر آپ کے پاس موبائل ہے، ماں باپ ہے، اس کو ریکارڈ کیجیے، اور نہیں تو آپ ہمارے پاس سے فوٹیج لے جائیں۔ شیخ عمران ان کے ابو کے ساتھ آ جائیں، ریحان حمید سرٹیفکیٹ ان کے ابو کے ساتھ، گلتا دونوں کے لیے، باپ بیٹے دونوں کے لیے ہو۔ امی کی بھی تو کیا لگتی کہ امی بہت محنت کرتے ہیں، لیکن امی ابو لے کے جائیں گے گھر میں پہنا دیں گے، یا بیٹے دیں گے، وہ امی کے لیے فخر کی بات ہوگی انشاءاللہ، بیٹے لے جائیں گے امی کو پہنا دیں گے انشاءاللہ گھر میں۔ گلریز خان، فیروز خان ان کے ابو ہیں، آ جائیں ساتھ میں۔ آپ بتا رہے اس بات ہیں یا نہیں ہے؟ گلریز کے پیرنٹ جو بھی جانا چل تھوڑی دیکھ رہے ہیں
ଯାଉଛି ସଇଲାଣି ତମ ସଇଲାଣି ଯାଉଛି ରହୁନି सर्टिफिकेट और गिफ्ट के साथ में ସଇଲା ଯାଉଛି एक रियान हामिद एक है रियान हामिद है अबू से उस्मान କ'ଣ କରୁ सर्टिफिकेट में नाम लिखा हुआ है ମୋତେ हाँ हो गया हो गया ना सुभान अल्लाह की जमात की कोशिश है अल्लाह ताला पांच बच्चों का नाजरा खत्म हो गया और उसी खुशी में इनको ये इनामात दिए गए और ये इनामात जो है इनके हौसले को बढ़ाने के लिए अभी ये कुरान पूरा खत्म नहीं किया है लेकिन सिर्फ इनके जज्बे को बुलंद करने के लिए किया हुआ है जब भी नाम पुकारेंगे बच्चे आगे आएंगे अपना इनाम ले लेंगे अभी जो मदनी कायदा खत्म किए आप लोग उन्हें बखाते करें जो आएंगे इधर से बताओ इधर से बिन सदाम खान सुहाना कादरी शेख फखरुल इस्लाम रेहान कादरी समीर खान सीफा फातिमा इमाम हसन मोहम्मद अरसद सादात अख्तर एमडी सलीम खान बच्चे आ रहे हैं कि मैं सुनते आप मिला के थोड़ी गिफ्ट कौन दे रहा है गिफ्ट कौन दे रहा है नहीं गिफ्ट नहीं ଛୁଆ ବସିଯାଅ ବସିଯାଅ जिसका नाम पूरा हो जाएंगे ବସିଯାଅ 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 मुजाहिदा खातून शेख सादी सादात अख्तर एमडी सलीम खान सहान खान शेख जिसान कादरी आसिम खान जैनब खातून फातिमा कादरी सईद अहफाज अहमद निदा फातिमा फलक कादरी मोहम्मद साथी अयान खान इतनों का काम खत्म कर दीजिए राबिया नूर शेख सहीरुद्दीन जाफर खान नसीर कादरी आरजू कादरी वाहिद कादरी गुलबहार कादरी असद हुसैन मोहम्मद सरफराज ये हमारे मदनी कायदा मुकम्मल किए थे नाज़िला कुरान पाक पढ़ रहे हैं तो उनसे लिए कमेटी की तरफ से ये छोटा सा तोहफा था बच्चों के लिए ताकि हमारे बच्चे ये भी इनको एहसास हो कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं इंशाल्लाह आगे जब ये स्कूल कॉलेज में इसी तरह अंदाज से पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह हमें भी सर्टिफिकेट वगैरह मिलेगा मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह इसका फल
ज़रूर मिलेगा। ये आपके लिए छोटा सा तोहफा है। Mana? Wadah, wadah. King, orang king. नाजरा वाले मुकम्मल हो गए सब। Fokus kok. अब क्या करें? इनको भी रखो। इनका दो कट ले लीजिए। आप लोग एक साइड रुक जाइए। आयान बसी जाओ ना, बसी जाओ। और कोई रह गया बच्चे? बच्चे कोई रह गए जिनको नहीं मिला? नहीं, नाम बुला गया क्या? नहीं बुला गया। अभी दूसरा माशाल्लाह, अभी जो हमारा मदरसा का सालाना टेस्ट हुआ था तो 80 मार्क्स का एग्जाम हुआ था। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो टॉपर में 80 से 80 रहते हैं और बहुत सारे बच्चे हैं जो टॉपर में आए हैं। तो एक एक करके नाम बुलाया जाता है। वो आकर पहले, अभी टॉपर को नहीं दे जाएगा, टॉपर को रख दीजिए। मदरसा फैजाने गरीब नवाज के जो बच्चे एक एक करके आ जाए। माहिरा फिरदौस जिन्होंने 70 रखा है। शम्स अंसारी, साजिदा परवीन इन्होंने 75 रखा है। सिफत कादरी 75, मुजाहिदा खातून 76। ये लोग आने वाले एग्जाम हुआ था ना, इनके लिए भी इसका आइटम है ना। हाँ जी। अभी करीम नवाज मदरसा चल रहा है। ठीक है, आरिज अहमद खान आगे। आरिज अहमद खान, मोहम्मद जावेद, मोहम्मद जावेद 77। नेक्स्ट मदरसा फैजाने उम्र वाला के ताहिरा फातिमा, इन्होंने 70 रखा है। जैनब खातून 71। हमारे कल से आए थे टेस्ट लेने के लिए, वो सारे बच्चों को एक एक करके एक हफ्ता तक एक टेस्ट लेते रहे। ताहिरा फातिमा, जैनब खातून, शेख इब्राहिम, सैयद तहसीन अहमद, सैयद तहसीन अहमद 73, मोहसिन 73, मरियम फातिमा 74, नेना फातिमा 76, उम्मुल खैर फातिमा 78, असद हुसैन 78। अभी टॉपर का 2 है। अभी मदरसा फैजाने अहले बैत के वो अहले बैत के जो एग्जाम में टॉपर किए हैं, रेहान कादरी, अब्दुल रफीक, रेहान कादरी 55 रखे हैं। फैज अहमद 67, मुजाहिद 69। जल्दी दिया जाए। रेहान कादरी मदरसा फैजाने अहले बैत लंगर के इंतजाम में लेकर जाएंगे। रेहान कादरी आगे। रेहान कादरी अब्दुल रफीक अबू का नाम है, 55 रखे हैं। फैज अहमद 67 रखे हैं। मुजाहिद 69 रखे हैं। साजिया 73 रखे हैं। सरफराज 77 रखे हैं। अहले बैत मदरसा के सरफराज अहले बैत मदरसा के 77 रखे हैं। इस बार टेस्ट होगा ना, आपको का नाम भी साथ में रखना है।
बता रहा हूँ कैलिकत मदरसा के सरफराज यहाँ पर 12 सरफराज निकलेंगे। ভিতরে পরিচি কাহিনী तो टॉपर हुए हैं हमारे मदरसा के जुनेद अंसारी 80 से 80 रखे हैं, आ जाए 80 से 80 रखे हैं जुनेद। इनके टॉपर का जो प्राइज दीजिए। পুরা হোয়াইট করে দেখতে পাচ্ছি और एक है इस्माइल बिन ताहिर 80 से 80 रखे हैं, ये मदरसा पहले नंबर पर रखे हैं, 80 से 80 रखे हैं। माशाअल्लाह ये आप लोगों की मेहनत और काविश का नतीजा है कि आपके बच्चे आज यहाँ पर फूल का गजरा पहनकर सर्टिफिकेट लेकर और गिफ्ट लेकर यहाँ पर बैठे हैं अवाम के सामने। आप लोग मेहनत करते रहिए, इंशाल्लाह बच्चे हमारे आगे बढ़ेंगे। बस आप लोग उनका हौसला अफजाई करते रहिए। ये प्राइज देकर अब ये ना सिर्फ छोटा मोटा प्राइज है, कोई 50 का 100 का होगा, लेकिन ये उनका हौसला अफजाई के लिए बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस आए कि वो भी कुछ कर सकते हैं आगे चलकर। माशा